السلام علیکم، میں ہوں انکل عمران اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ فرینڈز، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جب اس دنیا میں ہوں تب بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ اپنے پیاروں کا نام زندہ رکھتا ہے۔ آج ایسے ہی ایک اللہ کی بزرگ ہستی کا ذکر ہم کریں گے جن کا نام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی کے مختصر سے کچھ حالات میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بہت ہی نیک خاتون تھیں، تہجد گزار تھیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھیں۔ دنیا کے اندر 2.5 قلندر اب تک پیدا ہوئے ہیں، علی شہباز قلندر، بو علی قلندر اور حضرت رابعہ بصری۔ حضرت رابعہ بصری کو آدھا قلندر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے والد بہت ہی غریب آدمی تھے۔ آپ سے پہلے آپ کی 3 بہنیں تھیں، چوتھے نمبر پر آپ پیدا ہوئیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اگر آپ کے خاندان کی بات کریں تو آپ غلام تھیں۔ شکل و صورت کی بات کریں تو رنگ سیاہ تھا، اور آپ بھانج تھیں، یعنی کہ آپ کے اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جوانی میں ہی آپ کے شوہر فوت ہو گئے۔ آپ ہر رات عشاء کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے پہلے اپنے شوہر کے پاس جاتی، ان سے پوچھتی کہ میری ضرورت ہے تو میں آ جاؤں، نہیں تو آپ فجر تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بصرہ کے امام تھے بلکہ مسلمانوں کے بھی امام تھے، انہوں نے حضرت رابعہ بصری کو شادی کا پیغام پہنچایا تو آپ نے 4 شرطیں ان کے آگے رکھیں۔ آپ نے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ آپ نے کہا، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے کہا، دوسرا سوال، کیا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں؟ آپ نے کہا، اس کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے کہا، کل قیامت کے دن میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا؟ آپ نے کہا، اس کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے چوتھا سوال پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پل صراط سے میں گزر جاؤں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ حضرت حسن بصری نے کہا، اس کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے کہا، تو پھر جائیں، مجھے پہلے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنے دیں، اس کے بعد شادی کا دیکھیں گے۔ جس رات حضرت رابعہ بصری کا انتقال ہوا، آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے اسی چادر میں لپیٹ کر 4 بندے بلا کر دفن کر دینا اور کسی کو پتہ نہ لگنے دینا۔ اگلے دن جب پتہ لگا تو بصرہ میں شور مچ گیا کہ حضرت رابعہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ خواب میں اس خادمہ کو حضرت رابعہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ بہت ہی خوبصورت جنتی لباس کے اندر تھیں۔ آپ نے کہا، منکر نکیر نے جب مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، تو میں نے کہا کہ 40 برس تک جب زمین پر میں اس ذات کو نہیں بھولی تو کیا قبر کے اندر اس کو بھول جاؤں گی؟ میرا یہ جواب سن کر فرشتے چلے گئے۔ تو فرینڈز، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے۔ شکریہ۔